شاہین صاحب، آج رانا سرانا صاحب نے خاص طور پہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے ریکارڈ بیان کیا، کل سے اس کے بارے میں بات آ رہی تھی، پھر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا کہ یہ تو دوسری طرف ہے معاملہ کہ ملٹری کورٹس ہوں یا آرمی ایکٹ ہو، یہ جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے وہی ان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے میں رانا صاحب کی بات کو ذرا واضح کر دوں کہ یہ 21ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کے اندر 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 2015 میں، جی اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رضا ربانی صاحب نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، غیر قانونی کام ہے، سویلین سپریمیسی کے خلاف ہے، لیکن چونکہ پارٹی کی امانت ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن میرا ووٹ پارٹی کی امانت ہے، میں ووٹ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے اندر سن سیٹ کلاس تھی کہ یہ 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا، اور اس کے اندر یہ کنڈیشن تھی کہ کسی ایسے پولیٹیکل ورکر کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے خلاف یہ استعمال نہیں ہوگا۔ پھر 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو 2 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، وہ بھی اگین ود دی کنسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز، 2/3 امینڈمنٹ میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کی گئی تھی، اور وہ 2 سال بعد 2019 میں یہ آئین میں ترمیم ختم ہو گئی تھی۔ اور صرف ایک ماضی میں مثال ملتی ہے، وہ تھی 98 میں جب آپریشن ہوا تھا کراچی میں، وہاں ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں، وہ 2 کیسز ہوئے تھے، ایک محرم علی کیس اور شیخ لیاقت حسین کے کیس۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پیرالل جوڈیشل سسٹم آپ نہیں بنا سکتے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے سویلین کے اوپر جو آرمی ایکٹ کا اطلاق تھا، جو آرمی کورٹس بنائی گئی تھیں، وہ فوجی عدالتیں انہوں نے ختم کر دی تھیں۔ اس لیے اب بھی یہ میٹر انڈر سب جوڈیس ہے، میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے یا کورٹس میں چیلنج ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر سکے گا۔ اب آتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے بھی اس حوالے سے لیکن پارلیمان کی تو صرف ایک قرارداد کل پیش ہوئی ہے، اور بندے کتنے بیٹھے تھے میرے انفارمیشن کے مطابق تو چند 2 درجن یا 3 درجن لوگ تھے، کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ پارلیمان صرف قانون سازی کر سکتی ہے یا وہ کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے۔ پارلیمان میں آئینی اگر کوئی ایکٹ بنانا ہو تو وہ ایکٹ بنائے گی، اور وہ ایکٹ اگین جائے گا سینٹ میں، سینٹ کی اپروول سے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سائن کرے گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر ایک دفعہ واپس بھیج سکتا ہے، جوائنٹ سیٹنگ میں دوبارہ اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر اگلے 10 دن کے اندر اندر اس کو یا ایکسیپٹ کرے گا یا آٹومیٹیکلی وہ لا کا حصہ بن جائے گا۔ جب تک لا نہیں ہوگا یا آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو یہ قرارداد کی کوئی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ویلیو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ان کا کہہ دینے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں جو دوسری بات آپ نے کی ہے، جو پریس کانفرنس نے انہوں نے کہا کہ ہی از ان ٹربل، جو انہوں نے دیکھیں، بیان دے دیا بغیر کسی ثبوت کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 185 مقدمات بن چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ مجھے بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو آج تک آپ نے 1 سال یا 13 مہینے کے اندر 185 مقدمات بنائے، کیا یہ سارے کے سارے اصلی ہیں؟ دوسری بات، اگر یہ آج آ کر پھنسے ہیں جو کل کی آپ سٹیٹمنٹ لے رہے ہو، تو آج تک جو 184 مقدمات تھے ان کا کیا بنے گا؟ تیسری بات آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن سٹیج پہ نہ تو کوئی بات آؤٹ کی جاتی ہے، نہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوتا رہا ہے تھرو آؤٹ، انفارچونیٹ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی بھی یہی کرتی رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی کو ابھی فار دی ٹائم بینگ کیس ٹو کیس ہوگا نا، دیکھیں گے کہ کس کیس کی انکوائری اتنی جلدی باہر آ گئی۔ مجھے بتائیں کل 8 بجے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، 8 بجے، آج کل رات سے ہی آج صبح سے میڈیا میں بھی آ جاتا ہے، اور کل ہی آ گیا تھا کل ہی، لیکن ہوا یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کنفرم کر دیا، انہوں نے کہا اسٹینڈ بائی دس۔ میں نے کہا وہ اس کی بات تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ اس کو کنفرم کر دے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس طرح لیک ہونا، یہ انویسٹیگیشن کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ قانون کی نظر میں یہ کبھی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ان کا سٹیٹمنٹ آنا اور اس کو اس طرح لیک کر دینا، یہ مس کنڈکٹ کیا ہے ان جی آئی ٹی کے افسران نے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اس سے تاثر کیا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ چونکہ یہاں کے فیڈرل گورنمنٹ کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ سارا جی آئی ٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کے ذریعے وہ فائنڈنگز لے رہے ہیں۔ یہ میں اس پہ کوشچن کر لیتی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ کہ کیا یہ بات کہی گئی، اتنے بڑے الزام لگایا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا؟ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ قتل ہوتا ہے، ثبوت حاصل کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ثبوت کرنا ہوتا ہے پراسیکیوشن نے، بندہ نہیں ثبوت لے کے جائے گا کہ جی فلاں بندہ۔ دیکھیں 109 اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، وہ قتل ہوا ہے کوئٹہ میں، پرچہ کر دیا آپ نے کے خلاف، کیا ثبوت ہے کے خلاف؟
وہ تو ہاؤس اریسٹ بیٹھے ہوئے زمان پارک میں. آرگیومنٹ ہے کہ جب ثبوت نہیں تھا تو آپ کھڑے ہو کے بڑے بڑے فورمز میں کہیں کہ انہوں نے کیا. ثبوت حاصل کرنے کے لیے ان کی پہلے ایف آئی آر کٹے گی, وہ سرکمسٹانسز لائیں گے, جی آئی ٹی بنے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, اور اس کے اندر پتہ چلے گا نا. مجھے بتائیں, جو ایک مقتول کی پارٹی ہوتی ہے یا جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اس کا کام ہے کہ وہ جا کر ثبوت دے. یہ کوئی سول کیس تو نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ساتھ لے کے جائے کہ جی ہاں میرا اس فلاں بندے کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اچھا اندھا قتل ہو گیا, کس کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے؟ مدعی پارٹی صرف شک کا اظہار کرتی ہے, جی مجھے فلاں شخص پہ شک ہے, اس نے فلاں میرے ذریعے میرے تک انفارمیشن پہنچی ہے, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آپ نے نہ انکوائری کی, نہ انویسٹیگیشن کی, نہ اس سے پوچھا. آپ مدعی سے پوچھتے ہو, آپ بتائیں جی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. اور اس لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پوری دنیا میں پراسیکیوشن کا ایک طریقہ کار ہے. اور لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جو جے آئی ٹی بنائی تھی اس کے جے آئی ٹی کا سربراہ کو چینج کر دیا. جے آئی ٹی کے جن لوگوں نے اس رپورٹ کو ضائع کر دیا, اور وہاں جو ایویڈنس کلیکٹ ہوئی تھی کہ کون اس کو قتل کرنے میں ملوث تھے, 3 لوگ شامل تھے, وہ سارا ایویڈنس ضائع کر دی گئی. پھر جو نوید جس نے قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, 3 گھنٹے کے اندر, 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی 3 مختلف ویڈیو سٹیٹمنٹس آ گئی. وہ کون کرنے والے تھے؟ دیکھیں, اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. بٹ اٹ از ناٹ دی, پہ آپ بڑے بڑے فورمز پہ نام لے سکتے, غلط کیوں نہیں لے سکتے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اگر آپ کو انفارمیشن ہے, بالکل الاؤ ہے. اگر آپ کو انفارمیشن ہے, ڈیفیمیشن کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے, یہاں تو کہا گیا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, تو وہ کیا کریں بھائی؟ ان کے پاس جو انفارمیشن تھی انہوں نے پاس آن کر دی ٹو دی کنسرن فورم. مجھے بتائیں, یہ جے آئی ٹی اس کیس کی تو جے آئی ٹی نہیں تھی جس کے اوپر پراپر جے آئی ٹی بنی تھی اور وہ اپنا کام کر رہی تھی, اس کو تو توڑ دیا انہوں نے. سنیں, یہ جے آئی ٹی تھی 9 مئی کے بعد جب وہ جیل میں تھے, یعنی تھانے کی نیب کی کسٹڈی میں تھے, اس وقت جو پرچے ہوئے ہیں. اس جے آئی ٹی کیا اس جے آئی ٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کویسچن کا اس کویسچن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. کہ کیا کوئی طریقہ ہے حکومت کے پاس, کوئی آپشن ہوگا, یو دی لا ایکسپرٹ, جس میں بغیر کسی قانون سازی یا آئینی ترمیم کے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی اجازت دی جا سکے؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں. کچھ تو ہوگی دیکھیں نا, یا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ کریں, یہ لائیں, یہ کہیں کہ ہم آرمی ایکٹ کا اطلاق ان کیسز میں کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم کے ذریعے سنسٹ کلاز رکھی تھی, پہلے 2 سال پھر اگین 2 سال. اور اس کے بغیر آپ سیولین کے خلاف ایک پیرالل جسٹس سسٹم نہیں کریٹ کر سکتے. اٹ از انکانسٹیٹیوشنل آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. Right, Rana Saab, it will be unconstitutional on the part of the government. These are very strong words, you can comment on that. لیکن جو چوری پرویز الہی صاحب کا شکوہ تھا سر, پہلے اس کو تو ایڈریس کر لیں. آپ لوگ خود کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, ایسے سیل میں رکھا ہے جہاں پاؤں سیدھے نہیں کر سکتے, کپڑے وہ کہہ رہے میں نے 10 دن سے نہیں بدلے, کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یہ سب ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے سوال کا تو جواب بڑا سمپل ہے کہ جس قانون کے تحت 25 سیولینز کا ٹرائل پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے اندر ہوا, اسی قانون کے تحت ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئینی ہیں, اور کوئی آپ کو نہ پروویژن کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کسی لا انیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے. آلریڈی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ملٹری کورٹس جو سیولینز ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ ان کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کریں. یہ بڑا سمپل. اور ان سے پوچھ لیں وہ 25 لوگوں کا کیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے اجازت دی کہ وہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے ان کا ٹرائل ہو جائے. نمبر 1. دیکھیں, دوسرا سوال آپ کا پرویز الہی سے, دیکھیں میں تو کہوں گا کہ ان کو اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں اور ان کو لیگلی بی کلاس جیل ان کو مل سکتا ہے تو وہ ضرور اپلائی کریں. اور ہر لحاظ سے جو قانون ہوتے ہیں, جو پریزن رولز ہوتے ہیں, جو رائٹس ہوتے ہیں ایک پرزنر کے, وہ ملنے چاہیے. میرے خیال سے مل بھی رہے ہیں, لیکن وہ تھوڑے سے ان ایزی اس لیے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جیل کی عادت نہیں ہے ان کو, پہلی دفعہ گئے ہیں. اور اگر ان کی کوئی میڈیسن ہے تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ میڈیسن ان کو ملنی چاہیے, وہ ان کے گھر سے آنے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی اگر وہ کھانا پینا ان کو جیل کا نہیں پسند اور وہ اپنے گھر سے کھانا چاہتے ہیں تو وہ کورٹ کے اندر ضرور اپلائی کر سکتے ہیں کہ ان کو گھر سے کھانا دے دیا جائے.